اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے فیڈریشن اور صوبوں کا نیشنل ایکشن پلان تیار کرنے پر اتفاق۔ وفاق نے کان مہترزئی اور جیونیتا گوادر سڑک سمیت مختلف منصوبوں کے لیے 72 ارب روپے جاری کر دیے۔ آج مئی کی 19 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں اسکولوں سے باہر بچوں کا مسئلہ، وفاق اور صوبائی حکومتوں نے نیشنل ایکشن پلان تیار کرنے پر اتفاق کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی حسن اقبال کی زیر صدارت پاکستان میں آؤٹ آف اسکول بچوں جیسے بحران سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی سیکریٹری تعلیم بلوچستان عبدالرؤف بلوچ، ایڈیشنل سیکریٹری وزارت وفاقی تعلیم کے صوبائی سیکریٹریز، ڈائریکٹر جنرل فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان میں آؤٹ آف اسکول بچوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر کے 22.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ اسکول نہ جانے والے بچوں میں سے ایک ہے، تاہم موجودہ حکومت اس نازک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت پاکستان نے NTDC اور پیپکو کو کان مہترزئی اور جیونیتا گوادر سمیت مختلف منصوبوں کے لیے 82 ارب روپے جاری کر دیے، جس میں کان مہترزئی میں 132 kV گریڈ اسٹیشن کے لیے 600 ملین اور جیونیتا گوادر 132 kV ٹرانسمیشن لائن و سرکٹ اسٹرنگ کی تعمیر کے لیے 500 ملین روپے شامل ہیں۔ پلاننگ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے مختلف NTDC پیپکو منصوبوں کے لیے 40,983.26 ملین روپے مختص کیے تھے، جن میں 20,773.43 ملین روپے غیر ملکی امداد کے اجزاء شامل تھے، جس کے تحت بلوچستان کے 132 kV گریڈ اسٹیشن کان مہترزئی کی تعمیر کے لیے 600 ملین روپے، 132 kV ٹرانسمیشن لائن جیونیتا گوادر کے دوسرے سرکٹ اسٹرنگ کی تعمیر کے لیے 500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں سینیٹر منظور کاکڑ کے بھائی حملے میں زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر سینیٹر منظور کاکڑ کے بھائی پر حملہ کیا گیا۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نصیر کاکڑ سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ سینیٹر منظور احمد کاکڑ کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی نصیر کاکڑ گھر جا رہے تھے، راستے میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو BMC اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مستونگ میں انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار ہلاک، لواحقین کا شاہراہ بلاک و احتجاج۔ مستونگ کے نواحی علاقے کلی کارے سور میں پولیو ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار شہزاد احمد ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف پولیس اور سیکورٹی فورسز نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس اہلکار کے لواحقین نے مستونگ RCD شاہراہ بلاک کر کے میت کے ساتھ احتجاج کیا اور قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان میں خودکشیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، تربت میں خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق سنگانی سر میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق خاتون نے گھر میں تیزاب پی لی تھی، جنہیں اسپتال لایا گیا، مگر خاتون اندرونی زخموں کے سبب قابل علاج نہ تھا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئی، تاہم خودکشی کی وجوہات سامنے نہ آ سکیں۔ مچھ سے ایک شخص کی نعش برآمد۔ لیوی ذرائع کے مطابق گزشتہ روز مچھ سے کافی پرانی نعش برآمد کی گئی، جس کی شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ لیویز حکام نے نعش کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد DNA کے لیے نعش کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان میں سرکاری جامعات کے سالانہ بجٹ میں اضافہ نہ ہوا تو پاکستان بھر میں احتجاج ہوگا۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کی کال پر ملک بھر کی جامعات اور پریس کلبز کے سامنے 2022-23 کے سالانہ بجٹ میں ملک بھر کی جامعات کی ریکرنگ بجٹ کے لیے 500 ارب روپے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے 200 ارب روپے اور صوبائی حکومتوں کے بجٹ میں صوبے کی یونیورسٹیوں کی گرانٹس اینڈ ایڈ میں اضافے کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں اساتذہ کرام اور ملازمین نے شرکت کی۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال اور مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 66 امریکی کانگریس کا انٹونی بلنکن کو خط۔ امریکی کانگریس کے
66 ارکان نے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو خط لکھا ہے جس میں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی کانگریس کے ارکان نے خط میں احتجاج، سیاسی گرفتاریوں اور ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تشدد اور سیاسی کشیدگی پاکستان میں سیکورٹی کی بگڑتی صورتحال کو جنم دے سکتی ہے۔ امریکی ارکان اسمبلی نے اپنے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے پاکستان میں جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے پاکستان حکومت پر جمہوریت، آزادی اظہار رائے اور انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے احتجاج میں شریک مظاہرین کی جانب سے امن کو ہاتھ میں لینے کی بھی تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین اپنے مطالبات پرامن اور غیر تشدد طریقے سے آزادانہ طور پر کریں۔ بلوچستان میں امیر جماعت اسلامی کے قافلے پر حملے میں 7 کارکن زخمی۔ سراج الحق محفوظ بلوچستان کے علاقے جوب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے قافلے پر حملے میں 7 کارکنان زخمی ہوئے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ حملہ اس وقت ہوا جب سراج الحق ایک جلسہ عام کے لیے جوب میں موجود تھے۔ جماعت اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا جس میں سراج الحق محفوظ رہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور ہلاک ہو گیا جبکہ جماعت اسلامی کے 7 کارکنان زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے اس عملے کی ایک فوٹیج بھی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیوں کے ایک قافلے کے گرد لوگ جمع ہیں کہ اچانک دھواں اٹھتا ہے اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس فوٹیج میں ایک شخص کی لاش بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کے بارے میں جماعت اسلامی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خودکش حملہ آور تھا، تاہم پولیس کی جانب سے اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سعودی عرب میں جاری عرب لیگ اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر فرانس کے خصوصی طیارے میں پولینڈ سے سعودی عرب پہنچے۔ وہ عرب لیگ سربراہی اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا ان کے دورے کا مقصد یوکرین میں روسی جارحیت کے خلاف امن منصوبہ پیش کرنا ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ اس امن منصوبے کے نفاذ کے لیے زیادہ سے زیادہ ممالک کی حمایت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک کے ساتھ باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے دورے کا ایک اور مقصد یوکرین کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنا ہے جنہیں 2014 میں کرائمیا پر روسی قبضے کے ساتھ ضم کر لیا گیا تھا اور کرائمیا کے مسلمان اس وقت مشکلات کا شکار ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں عرب لیگ کا 32واں سربراہی اجلاس شروع ہو گیا ہے جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں۔ عرب لیگ اجلاس میں شامی صدر بشار الاسد، اردن کے شاہ عبداللہ دوم بھی شریک ہیں جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق یوکرینی صدر عرب لیگ اجلاس میں شرکت کے بعد جاپان روانہ ہو گئے جہاں وہ ہیروشیما میں جاری G7 اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت عالمی سیاسی و معاشی منظرنامے پر سعودی عرب، جاپان اور چین میں 3 انتہائی اہم علاقائی اتحادوں کے اجلاس جاری ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں جاری عرب لیگ اجلاس میں سربراہان کے ایجنڈے پر بہتر مستقبل کے لیے عرب ممالک کے درمیان مضبوط سیاسی و معاشی تعلقات، عرب مفادات کے تحفظ، نیشنل سیکورٹی اور ماحولیاتی مسائل سمیت دیگر اہم علاقائی امور شامل ہیں۔ دوسری جانب جاپان میں جاری G7 اجلاس میں رکن ممالک یوکرین میں جاری جنگ کے خاتمے اور روس کے خلاف نئی پابندیوں کے ساتھ دیگر معاشی و سیاسی معاملات پر غور کریں گے۔ بین الاقوامی اہمیت کے حامل چین میں بلائے گئے تیسرے چین وسط ایشیا اجلاس میں چینی صدر نے وسط ایشیائی ممالک میں چین کی جانب سے تجارت کے فروغ کے لیے نئے انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں سمیت مشترکہ مفادات کے معاملات اور تعلقات میں وسعت کے معاملات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ چین میں جاری اجلاس میں قرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے رہنما شریک ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔
ہے۔